السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم نیو میٹرو سٹی گجر خان سے ریلیٹڈ بات کریں گے، کیونکہ نیو میٹرو سٹی گجر خان آج کل پھر لائم لائٹ میں آیا ہوا ہے۔ پہلے بھی یہ موضوع بحث رہتا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ اجنبی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس کے اندر۔ جب آیا تھا تو بہت زیادہ ہائپ کے ساتھ آیا تھا، اور جتنے بھی ڈیلرز تھے وہ سب اپنے انویسٹرز اور کلائنٹس کو بہت زیادہ فائلز بیچ رہے تھے کہ بس اس سے اچھی سوسائٹی نہیں ہے کوئی۔ یہ بحریہ ٹاؤن پارٹ 2 ہے، ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی ایکسپیرینس ہے، اور نیو میٹرو سٹی کھاریاں جو ہے بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے۔ تو ایک بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی تھی، اور اگر دیکھا جائے تو انہی دنوں میں اتنے سارے ڈیلر سامنے آ گئے تھے جنہیں پہلے کبھی مارکیٹ میں نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ گجر خان میں آج کل ہر آدمی ڈیلر بنا پھر رہا ہے، اور سیکنڈلی سوسائٹی جو ہے اس نے بھی جو اس کے پاس 50 لاکھ روپے کا پے آرڈر بینک ڈرافٹ لے کے آیا ہے اس کو انکار نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اس کو پلیٹر لازمی دیا، جس کو جتنا بڑا پلیٹر دے سکے اتنا بڑا پلیٹر دیا۔ تو اس چیز سے ایک اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ فائلیں اچھی خاصی بیچی گئی ہیں نیو میٹرو سٹی کے اندر۔ فائلیں اگر بیچی گئی ہیں تو پہلا کلائنٹ ہمیشہ ڈیلر یا انویسٹر ہی ہوتا ہے، کیونکہ جینون کلائنٹ اتنے زیادہ نہیں ملتے سٹارٹ میں ہی۔ ان انویسٹرز اور ڈیلرز کے بعد ہی آگے یہ لوگ تلاش کرتے ہیں اور جینون کلائنٹس کو چیزیں بیچتے ہیں۔ جہاں تک جینون کلائنٹ کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اچھی تعداد جینون کلائنٹس کی جو ہے انہوں نے بھی اس میں پلاٹس خریدے ہیں، انویسٹ کیا ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر بحریہ ٹاؤن کا ہی کلچر مانا جائے تو کراچی کے اندر جیسے بحریہ ٹاؤن کر چکا ہے کہ زیادہ فائلیں چھاپ کے پھر مرجنگ آپشن دے دیا جاتا ہے، ان فائلز کو کہیں نہ کہیں کھپایا جاتا ہے، یا پھر انسٹالمنٹ پے نہ کرنے پہ فائلز کینسل کی جاتی ہیں۔ تو آج کل بھی نیو میٹرو سٹی گجر خان جو ہے اس میں نوٹس دیا ہے ان سب انویسٹرز کو جنہوں نے ابھی تک کوئی انسٹالمنٹ پے نہیں کی، یا جن کی کم از کم 2 انسٹالمنٹس ڈیو ہیں، کہ وہ فوراً 20 نومبر تک اپنی انسٹالمنٹس جو ڈیو ہیں وہ پے کر دیں، ادروائز انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 0.05% پر ڈے کے حساب سے جرمانہ بھی لگ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ فائل کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے انویسٹرز جتنے بھی ہیں، جن لوگوں نے اپنی استطاعت سے زیادہ فائلیں پرچیز کر لی ہیں جو کہ اب انسٹالمنٹ بھگتا نہیں سکتے، یا اپنے ڈیلرز کے کہنے پہ ان کے انویسٹرز جو ہیں جن لوگوں نے ان کے لیے فائلز اٹھا کے رکھی ہیں اور صرف بکنگ ہی کروائی ہے ان کی، آگے مزید انسٹالمنٹس پہ نہیں کی، یہ لوگ آج کل مشکل میں آئے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ ان لوگوں کی چیخیں بھی اچھی خاصی سن رہے ہوں گے۔ حالانکہ ایک ڈیلر ہیں جن کا نام آیا تھا کہ سب سے زیادہ فائلز بیلٹ میں اس ڈیلر کی نکالی گئی ہیں، انہوں نے بھی ایک ویڈیو میں شکووں اور شکایتوں کے ساتھ بھرپور احتجاج کیا ہے، اور اس میں نیو میٹرو سٹی کی مینجمنٹ اور سٹاف جو ہے ان کی نااہلی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور وہ نااہلیاں کیا ہیں؟ مختلف ٹائپ کی نااہلیاں ہیں کہ لیجر اپڈیٹ نہیں کرتے، انتہائی ان پروفیشنل سٹاف ہے ان کا، فون کال کبھی اٹینڈ نہیں کرتے، اس کے علاوہ سپیلنگ مسٹیکس کافی ساری کی ہوئی ہیں۔ سوسائٹی نے کسی قسم کی موبائل ایپ نہیں بنائی، حالانکہ دوسری بہت سی سوسائٹیز نے موبائل ایپ بنائی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کے پلاٹس بیلٹ ہو چکے ہیں انہیں ابھی تک اپنے پلاٹس کا معلوم نہیں ہے، آن لائن پیمنٹ پہ چارجز بھی لگائے ہوئے ہیں، یعنی اس قسم کی شکوے شکایتیں ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ شکوے اور شکایتیں پہلے کیوں سامنے نہیں آئیں؟ یاد رہے نیو میٹرو سٹی نے کوئی بھی اوپن فائل نہیں مارکیٹ میں فلوٹ کی،
جو بھی فائلز ہیں وہ کسی نہ کسی کے نام کے اوپر بک ہوئی ہیں اور وہ لائبل ہے آدمی، وہ فارم کے اندر مینشنڈ ہے کہ وہ لائبل ہے آدمی کہ اس نے لازمی ریگولرلی انسٹالمنٹس پے کرنی ہیں۔ آپ جب بھی کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک میجورٹی ہے مارکیٹ میں جن کے مطابق کہ کوئی ضرورت نہیں، آپ انسٹالمنٹس پے نہ کریں، بے شک فائل لے کے صرف رکھ لیں اور یہ خود بخود چند عرصے میں آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ دے دے گی۔ وجہ اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنا کوٹا بیچا جائے، اپنا پلیٹر بیچا جائے تاکہ اپنے حصے کی جو ریبیٹ ہے وہ ریسیو ہو سکے۔ اس کے اندر انویسٹر جو ہے اس کی کوئی بھلائی نہیں سوچی جاتی، یا جو اینڈ یوزر ہے اس کی کوئی بھلائی مقصود نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، یہ سراسر نقصان ہے۔ جن لوگوں نے بھی پلیٹرز لیے تھے فائدے میں وہی لوگ رہے ہیں جن لوگوں نے سارا مال ایک دفعہ بیچ کے سائیڈ پہ ہو گئے تھے۔ جو لوگ ابھی تک ان فائلز کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ یاد رہے نیو میٹرو سٹی گجرخان کی ہائپ جب سے ختم ہوئی ہے اور فرسٹ بیلٹ جب سے ہوا ہے اس وقت سے اس میں تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ اس کا فیز 1 کا ماسٹر پلان جو آیا ہے اگر اسے آپ دیکھیں تو اس میں اتنے زیادہ پلاٹس ہی نہیں ہیں جتنی زیادہ ان لوگوں نے فائل سیل آف کر دی ہیں مارکیٹ میں۔ اور یاد رہے انویسٹر پینک ہو نہ ہو، اینڈ یوزر پینک ہو نہ ہو، لیکن ڈیلر اس ہائپ کا ایفیکٹ ضرور لیتا ہے کیونکہ اس نے بیچنا ہوتا ہے اور اسی سے ہی پیسے اس نے کمانے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ٹوٹلی ڈیلرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ڈیلر کے پینک ہونے کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی اس ہائپ میں بہہ جاتے ہیں، اس ہائپ میں پینک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے کی ہی بات ہے کہ جب کیپٹل سمارٹ سٹی میں سمارٹ ولاز کے اوپر ایسکیلیشن چارجز لگے تھے تب جو انویسٹرز تھے وہ سب ڈیلرز کی منتیں کر رہے تھے کہ مینجمنٹ کے سامنے ہمارا مقدمہ رکھا جائے، ہمارے حق میں بات کی جائے، لیکن کسی ڈیلر نے بھی ان کی ہیلپ نہیں کی، کسی ڈیلر نے بھی بات نہیں کی۔ یہی سارے ڈیلرز تھے جو نیو میٹرو سٹی میں ہیں ابھی۔ لیکن ابھی نیو میٹرو سٹی کے اندر جب جرمانے لگنے کی بات یا فائلز کینسل کرنے کی بات سٹارٹ ہوئی ہے تب سب سے زیادہ چیخیں انہی کی نکل رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کے انویسٹرز نے ہائیلی پیسہ لگایا ہوا ہے ان کی فائلوں کے اندر جو ابھی تک آگے ان لوگوں نے بیچی نہیں، کیونکہ ڈیلرز میں بھی ایک کلچر آتا جا رہا ہے کہ 40-50 فائلز اس سوسائٹی کی لے کے رکھ دیتے ہیں، کچھ عرصے تک رکھے رکھتے ہیں اور جیسے جیسے پیسے ہوتے رہیں گے کچھ نہ کچھ انسٹالمنٹس نپٹاتے رہیں گے تو تقریباً اتنے سارے پلاٹس ہماری ڈیلرشپ کے ہو جائیں گے۔ یہ کرنا بری بات نہیں ہے لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن لالچ میں بہہ کے اکثر لوگ اپنی لمٹ سے زیادہ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو آج کل جتنے بھی مشہور ڈیلرز راولپنڈی اسلام آباد میں دکھ رہے ہوں گے اگر آپ 5 یا 6 سال پہلے جا کے دیکھیں تو ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ ڈیلرز بلو ورڈ سٹی جیسے ایک 70 کلومیٹر دور کی سوسائٹی جو ہے جس کا ابھی تک NOC اپروو نہیں ہوا اور جس کی آئے روز اداروں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور آگے بھی چانس نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو آسانی سے شاید NOC مل سکے، اور ویسے بھی ان کا ڈسٹینس شہر سے بہت دور ہے، اسے آباد ہونے میں لمبا عرصہ ایک لگ سکتا ہے۔ تو یہ ڈیلرز موسٹلی اسی سوسائٹی کی فائلز بیچ کر ایک لیول پہ پہنچے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سوسائٹی کی یعنی بلو ورڈ سٹی کی ٹوٹی کب سے کھلی ہوئی تھی، فائلز پہ فائلز پرنٹ ہو کے بک رہی تھیں اور ابھی تک ٹوٹی اوپن ہی ہے، کلوز کی تھی پچھلے عرصے لیکن نیا بلاک لانچ کر دیا تھا۔ ایک سوسائٹی کی دھڑا دھڑ فائلیں بیچنے کے بعد ان سب ڈیلرز کی ٹریننگ بھی اوبویسلی اسی ٹائپ کی ہی ہونی ہے کہ بس اپنے حصے کی فائل بیچ دو اور مالا مال ہو جاؤ۔ اس کے بعد کی اتنی زیادہ ریسپانسبلٹی
ویڈیو میں تو شو کرتے ہیں لیکن آن گراؤنڈ بہت سارے ان لوگوں کے افیکٹیز ہیں، اتنا زیادہ ان سب کو بوم مل گیا ہے۔ تو اسی دوران ایک ریئل اسٹیٹ کا بوم بھی ان ڈیلرز نے دیکھ لیا ہے، اور اس بوم کے اندر اوبویسلی جتنے بھی ڈیلرز ہیں ان کی انکم میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک مہینے میں اتنی فائلز نہیں بکتی جتنی ایک دن کے اندر آپ لوگ بیچ رہے ہوتے ہو۔ تو نیو میٹرو سٹی کی جب ہائپ تھی، انہی ڈیلرز نے بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیا تھا، اور اسی ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھی خاصی فائلز اس کے اندر پرچیز کر لی تھیں۔ لیکن ابھی اکنامک سچویشن ویسی نہیں رہی۔ اوورسیز انویسٹر ملک میں پاکستان میں پیسہ لگانے سے کترا رہا ہے، اور انہیں آگے اتنے زیادہ کلائنٹس نہیں مل رہے۔ یاد رہے کلائنٹس کا ورڈ یوز کیا گیا ہے جو کہ اینڈ یوزر ہوتا ہے، انویسٹرز کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا، کیونکہ ہر ڈیلر کے پاس کچھ نہ کچھ انویسٹرز ہوتے ہی ہیں۔ وہ جہاں پہ بتاتے ہیں وہ انویسٹر پیسے ادھر ہی لگاتا ہے، لیکن اس انویسٹر سے وہ ساری فائلیں اٹھوا کے پھر اینڈ یوزر کو آگے بیچنا ہوتا ہے، اور یہ اصل امتحان ہوتا ہے۔ حالانکہ بلو ورلڈ سٹی کے جتنے بھی ٹرینڈ ڈیلرز ہیں ان سب کی اسپیشلائزیشن ہی فائل کو پہلی دفعہ بیچنا ہے، دوسری تیسری یا چوتھی دفعہ مزید بیچنا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اینی ویز نیو میٹرو سٹی میں جو جینوئن بائر ہیں، جو جینوئن کلائنٹ ہیں، امید ہے کہ وہ لوگ اپنی انسٹالمنٹ پے کر رہے ہوں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ انسٹالمنٹس رہ بھی جاتی ہیں تو انہیں فوراً اپنی ڈیو انسٹالمنٹس پے کر دینی چاہیے، کیونکہ سب سوسائٹیز کی مینجمنٹ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر نیو میٹرو سٹی کی مینجمنٹ جلد از جلد ڈیلیور کرنا چاہتی ہے تو اوبویسلی اس کو اس کے لیے پیسے درکار ہیں، جو کہ آپ کی پاکٹ سے ہی نکال کے اس نے کنزیوم کرنے ہیں۔ اپنی سائڈ سے کوئی سوسائٹی پیسے نہیں لگاتی۔ انہوں نے لینڈ پرچیزنگ میں پیسے لگا دیے تھے، جس کی بیسس پہ آپ لوگوں کو انتہائی سیفلی آگے پلاٹس بیچ دیے ہیں۔ رہی بات این او سی کی، تو مینجمنٹ 10 دفعہ کلیم کر چکی ہے کہ ان کا این او سی اپرووڈ ہے، لیکن ابھی تک آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو این او سی سٹیٹس ان اپرووڈ آ رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ نیو میٹرو سٹی کا این او سی اپرووڈ نہیں ہوا، ایل او پی اپرووڈ ہوا ہے۔ اینی ویز جس سوسائٹی میں بھی ڈیلرز کی گیم انوالو ہو جاتی ہے اس میں انویسٹر بیچارہ مارا جاتا ہے ہمیشہ، کیونکہ اینڈ یوزر تو سمپلی اپنی انسٹالمنٹس پے کرتا رہتا ہے، لیکن انویسٹر ڈیلر کے بھروسے پر ہی پیسہ لگاتا ہے۔ اور اب جب کہ ڈیلرز کی بھی چیخیں نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اوبویسلی انویسٹرز کا بھی حق بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی فائلز بیچتے ہوئے موسٹلی جتنے بھی ڈیلرز تھے نیو میٹرو سٹی کھاریاں کا ہی ذکر کر رہے تھے، جبکہ گوادر گولف سٹی بھی انہی کا ہی پروجیکٹ ہے، جسے بیچ میں چھوڑ کے نیو میٹرو سٹی کھاریاں کا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ گوادر میں پروجیکٹ لانچ کرنا ہی بیوقوفی تھی۔ وہاں پہ نہ اتنی آبادی ہے، نہ اتنے لوگ گئے ہیں، آباد ہونے میں اسے ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا۔ تو آپ کو تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ اچھا، اس کنڈیشن میں دو آؤٹ کمز ہو سکتی ہیں۔ اگر سرچارج پیمنٹ لگاتے ہیں تب کوئی مسئلہ نہیں، لوگ کچھ نہ کچھ مینیج کر کے سرچارج پیمنٹ پے کر دیتے ہیں، لیکن اگر فائلز کینسل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اوبویسلی اس میں 20-25% ڈیڈکشن بھی ہوگی۔ تو جن لوگوں نے پروفٹ کے لیے انویسٹمنٹ کی تھی وہ بیچارے اچھا خاصا پیسہ کٹوا کے مارکیٹ سے باہر آ سکتے ہیں۔ اس سے سوسائٹی کو بینیفٹ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا۔ بینیفٹ اس طریقے سے ہوگا کہ ان کے پاس لمیٹڈ فائلز رہ جائیں گی جنہیں سوسائٹی بنا کے ڈیولپ کر کے ہینڈ اوور کر سکتے ہیں، جبکہ جو لوگ نقصان اٹھا کے نیو میٹرو سٹی سے نکلیں گے ان کا دل نیو میٹرو سٹی سے کھٹا ہو جائے گا، وہ پھر اس کے اندر انویسٹمنٹ میں اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے۔ لیکن ایسی سچویشن پہ سوسائٹی کو بھی فکر نہیں ہوتی کہ جن لوگوں نے انسٹالمنٹ نہیں دیں ان لوگوں کی فکر کیوں کی جائے۔
اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کرنٹ سچویشن دیکھی جائے تو اس میں ڈیمانڈ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی پیسہ مارکیٹ سے غائب ہے۔ اگر یہ فائلز کینسل ہوتی ہیں، جیسا کہ آج کل کافی ساری سوسائٹیز کینسلیشن کا کام کرنے لگی ہوئی ہیں، ایک بوم کا پیریڈ تھا جس میں سب لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کا پیسہ ان کی سوسائٹی میں آئے، وہ نئی سوسائٹیز بن رہی تھیں۔ ابھی ایک دوسرا سیزن آیا ہے جس میں ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے اور کافی ساری سوسائٹیز کینسلیشن کی طرف جا رہی ہیں۔ کنگڈم ویلی کو دیکھیں، وہ بھی کینسلیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کیپٹل سمارٹ سٹی کو دیکھیں، وہ بھی کینسلیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ نیو میٹرو سٹی بھی کینسلیشن کی طرف اگر جاتا ہے تو بہت سارا پیسہ ہوگا جو کہ فائلز کے اندر لگ گیا تھا، جو دوبارہ نکل کے واپس آ جائے گا۔ تو اب یہ پیسہ دو چیزوں میں لگ سکتا ہے۔ ایک تو سمپلی لوگ اسے بینکس میں یا ڈپازٹ سرٹیفکیٹس میں رکھ سکتے ہیں جس میں 15% تقریباً پروفٹ مل رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ احتیاط کرتے ہیں، اس میں پیسہ نہیں لگاتے۔ تو ان کا پیسہ کہاں لگے گا؟ ان کا پیسہ جو ڈیولپ پلاٹس ہیں یا جو کیش کی فائلز ہیں ان کے اندر ان کا پیسہ سارا لگے گا، جس میں مزید کوئی پیمنٹ نہ کرنی پڑے، کیونکہ ڈیولپ پلاٹس جو ہیں یا کیش کی فائلز جو ہیں ان کی بھی ریٹس کافی نیچے آ گئے ہیں۔ فور ایگزامپل بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کو اگر دیکھا جائے تو 5 مرلے کا پلاٹ تقریباً 35-40 کے درمیان تھا کچھ عرصے پہلے، اور ابھی اگر دیکھا جائے تو 20 لاکھ پلس مائنس کے اندر 5 مرلے کا پلاٹ مل رہا ہے یہاں پہ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان فائلز میں بوم آنا سٹارٹ ہو جائے گا، بوم نہیں آئے گا، لیکن اٹریکٹیو ریٹ ہیں تو کافی سارا پیسہ جو سٹک ہو گیا مارکیٹ میں وہ ایک لحاظ سے ریلیز ہو جائے گا۔ اینی ویز دعا ہے کہ جتنے بھی جینوئن کلائنٹس ہیں یا جینوئن انویسٹرز ہیں جو کہ اس ساری مینیپولیشن میں شامل نہیں ہوتے، دعا ہے کہ ان کے لیے آسانی ہو۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔